آج 25ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سورہ حامیم سجدہ کا جو حصہ پڑھا گیا ہے اس کے نکات بھی کل کے خلاصے میں پیش ہو چکے ہیں۔ آج سورہ شورا کے نکات پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سورہ کا نام شورا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اسلام کا شورائی نظام بیان کیا گیا ہے، بلکہ اور صورتوں کی طرح اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ شورا آیا ہے۔ چنانچہ اس سورہ میں اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی وہ آپس میں مشورے سے کام کرتے ہیں۔ ابتدا اس طرح کی گئی ہے کہ تم لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کی ہوئی باتوں پر تعجب کا اظہار کرتے ہو۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں کہ کسی آدمی پر اللہ کی وحی آئے۔ ایسی ہی وحی اور زندگی بسر کرنے کی ہدایت ان سے پہلے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو دی جا چکی ہے۔ اس طرح یہ بھی تعجب کی بات نہیں کہ آسمانوں اور زمین کے مالک ہی کو معبود مانا جائے، بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے بندے ہو کر اس کی خدائی میں رہتے ہوئے لوگ کسی دوسرے کو اللہ اور حاکم تسلیم کریں، توحید پر بگڑتے ہو، حالانکہ مالک کائنات اور حقیقی رزاق کے ساتھ جو شرک تم کر رہے ہو تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان اس پر پھٹ پڑیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تمہاری اس دیدہ دلیری پر فرشتے بھی حیران ہیں اور ہر وقت ڈر رہے ہیں کہ نہ معلوم کب تم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے۔ نہ صرف فرشتے حیران ہیں بلکہ ایک معمولی سا پرندہ جس کا ذکر سورہ نمل میں آیا ہے، ہدہد، جب سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی اور وہ غائب تھا، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ حاضر ہوا، سلیمان علیہ السلام نے غیر حاضری کی وجہ دریافت کی تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے۔ میں ایک ایسی قوم سے ابھی گزرا ہوں جو اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتی ہے۔ وہ بھی حیران ہے، وہ بھی تعجب کر رہا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر لوگ سورج کی پوجا کیسے کر سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام سے آ کر وہ حیرانی سے کہتا ہے کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے۔ یہ ایک انسان ہی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو خدا بنائے ہوئے ہے، ورنہ انسان اور جنات کو چھوڑ کر دنیا کی ہر مخلوق اپنے انداز میں اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف غافل لوگوں کو خبردار کرنا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا ہے، ان کی بات نہ ماننے والوں کا محاسبہ کرنا اور انہیں عذاب دینا یا نہ دینا یہ کام اللہ کا ہے۔ ان کا کام اس طرح کے دعوے کرنا نہیں ہے جس طرح کے دعوے تمہارے بناوٹی مذہبی پیشوا کیا کرتے ہیں کہ جو ان کی بات نہ مانے گا وہ اسے بھسم کر دیں گے۔ یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری خیر خواہی کے لیے آئے ہیں اور اسی لیے تمہیں بار بار خبردار کر رہے ہیں اور تمہاری ساری باتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ پھر اس مسئلے کی حقیقت سمجھائی کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر سیدھی راہ پر کیوں نہیں لگا دیا اور ان میں یہ اختلاف کیوں گوارا کر رہا ہے۔ اس کا سبب یہ بتایا گیا کہ اسی اختلاف کے سبب تو اس بات کا امکان پیدا ہوا ہے کہ انسان اللہ کی اس خاص رحمت کو پا سکے، انسان اللہ کی اس خاص رحمت کو پا سکے جو دوسری مخلوق کے حصہ میں نہیں آئی، جو انسان جانوروں کی طرح جبلت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنے شعور اور اختیار سے اللہ کو اپنا ولی اور کارساز تسلیم کرے۔ اللہ اسے حسن عمل کی توفیق دے کر اپنی رحمت خاص میں داخل کر لیتا ہے، اور جو انسان اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے ان کو ولی اور مددگار بناتا ہے، جو حقیقت میں ولی اور مددگار نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ہے کیا؟ یہ وہی دین ہے جو پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،
عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام لے کر آ چکے ہیں۔ گویا انبیاء علیہم السلام کی پوری تاریخ میں اللہ کی طرف سے یہی ایک دین آتا رہا ہے، اور فرمایا کہ ان سب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا اور قائم رکھنا، اور اس معاملہ میں متفرق نہ ہو جانا۔ اللہ کا دین کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے نزدیک سچا دین اسلام ہے، یعنی حضرت آدم و حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین آیا ہے۔ اگر فرق ہے تو حالات اور زمانوں کے لحاظ سے بعض جزیات میں فرق ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچے کے بالغ ہونے تک قد اور جسامت میں فرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس فرق کے لحاظ سے کپڑے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، مگر بنیادی ڈھانچہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ساتھ ہی بتایا گیا کہ تم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے بنائے ہوئے دین اور قانون کو اختیار کرنا اللہ کے مقابلے میں کتنی بڑی ڈھٹائی ہے۔ تم اسے معمولی بات سمجھتے ہو، مگر یہ اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے، اور اس کی سزا بھی ان کو بھگتنی پڑے گی جو ایسا کریں گے۔ رزق اور معاش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ بندوں پر حد درجہ مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، سب کو یکساں سب چیزیں نہیں دیتا۔ کسی کو کوئی چیز دی ہے تو کسی کو کچھ اور، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اگر وہ زمین میں روزی پھیلا دے اور سب بندوں کو کھلا رزق دے دے تو وہ زمین میں سرکشی اور طوفان برپا کر دیں گے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ البتہ جو صرف دنیا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا، اور جو آخرت چاہتا ہے اللہ اسے آخرت دیتا ہے اور مزید اپنی عنایات نچھاور کرتا ہے۔ اب بندے کا کام ہے کہ وہ اپنی بھلائی کے لیے کس چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، بہت ساری کوتاہیوں کو اللہ یوں ہی درگزر فرما دیتا ہے۔ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، بہت ساری کوتاہیوں کو اللہ یوں ہی درگزر فرما دیتا ہے۔ تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تم انسانوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ بہت معمولی اور چند روزہ فائدہ بخش ہے۔ خدا کے پاس آخرت میں جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کو مانتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، کوئی زیادتی کرے تو مقابلہ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ بس اتنی ہی برائی ہے، یہ وصولی بات ہے، مگر جو درگزر کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یہ دوسرا ضابطۂ اخلاق ہے۔ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے لائق وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب خدا کا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں لڑکے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ زخرف کا مرکزی مضمون بھی توحید پر مبنی ہے۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے مشرکین کے اس عقیدہ کی بھی تردید کی ہے کہ وہ ملائکہ کو الوہیت میں شریک سمجھتے ہیں اور ان کی شفاعت کا اعتماد رکھتے ہیں۔ کافروں کے کفر کا اصل سبب یہ قرار دیا کہ ان کی دنیاوی کامیابیوں نے انہیں دھوکہ میں مبتلا کر رکھا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوں گے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کا معیار دنیا میں مال و دولت کا مالک ہونا یا اقتدار و قوت مل جانا نہیں ہے۔
بلکہ اس کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی طرف سے قتل کرنے کی سازشوں پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور خسر فسر سنتے نہیں ہیں، ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس بیٹھے لکھ رہے ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور کہہ دیجئے سلام ہے، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کیا کرنے والا ہے۔ جو شخص خدا کے پیغام سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ جو شخص خدا کے پیغام سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو سیدھی راہ سے بھٹکاتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے یہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، تمہارے پچھتانے سے کیا فائدہ، دنیا میں تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، آج تم اور شیاطین عذاب ساتھ ساتھ بھگتو گے۔ سورہ دخان کا پس منظر یہ ہے کہ جب کافروں کی مخالفت سخت ہوتی چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا یوسف کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا کہ جب ان پر مصیبت پڑے گی تو ان کے دل نرم ہو جائیں گے اور یہ توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ایسا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ بعض سرداران قریش خاص طور پر ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس وقت تک ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے تب ابو سفیان ایمان لاتے ہیں، لیکن جب قحط پڑتا ہے تو دعا کرانے کے لیے وہ کس کے پاس آتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ سچے نبی ہیں، ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ سچے نبی ہیں، بس جو چیزیں ابھی ایمان لانے سے انہیں روک رہی ہیں وہ جو معاشرے کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، سماجی دباؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بھی بہت سارے کام ایسے نہیں کر پاتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ معاشرتی دباؤ، سماجی دباؤ کی وجہ سے کوئی ایسا کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو یہ ہمیں اللہ سے بہت دور لے کر چلا جاتا ہے۔ ابو طالب نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر میں آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لاتا ہوں تو پھر ہمارے خاندان، ہمارے سماج کے لوگ ہم کو طعنہ دیں گے کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر بیٹے کے لائے ہوئے دین کو اختیار کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بہت سارا کام ہم بھی ایسا کرتے ہیں جو معاشرتی اور سماجی دباؤ کی وجہ سے کر جاتے ہیں، جیسے دنیا کی بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، مگر اللہ کیا کہے گا اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ دنیا والے تو اگر ہم رب کو ناراض کر کے دنیا کے لوگوں کو منانے لگ جائیں گے، قسم خدا کی کبھی راضی نہیں ہو سکتے، کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ آپ خالو کو مناؤ گے پھپھا ناراض ہو جائیں گے، چچا کو مناؤ گے ماموں ناراض ہو جائیں گے، یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں فکر اپنے رب کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے۔ معاشرتی اور سماجی دباؤ میں آ کر ہم اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ ابو سفیان قحط کی وجہ سے بلبلا کر ابو سفیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں، اس کا مطلب وہ آپ کو سچا مانتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں اعلان کی ہے کہ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعنی وہ آپ کو اس طرح سچا رسول جانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح سے یہودیوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس موقع پر اللہ، یہ لوگ تو ان کے گھر خاندان کے تھے ہی، اس موقع پر اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ اس میں دو اہم باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔
یہ اولاً یہ کہ تم اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھتے ہو تو یہ خود گواہی دے رہی ہے کہ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ خداوند عالم کی کتاب ہے۔ دوسرے یہ کہ تم اس کتاب کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہو کہ اس میں تو بس یہ حرام، یہ شرک، یہ بدعت یہی لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ بڑی انتہائی مبارک گھڑی تھی جب اللہ نے سراسر اپنی رحمت کی بنا پر تمہارے یہاں رسول بھیجنے اور اس پر اپنی کتاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تیسرے یہ کہ تم اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہو کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کتاب سے لڑ کر تم جیت جاؤ گے، حالانکہ اس رسول کی بعثت اور اس کتاب کی آمد اس خاص گھڑی میں ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ قسمتوں کے فیصلے فرماتا ہے، اور اللہ کے فیصلے کمزور نہیں ہوتے کہ جس کا جی چاہے اڑ کر بدل ڈالے، نہ وہ کسی جہالت اور نادانی پر مبنی ہوتے ہیں کہ ان میں غلطی رہ جائے، وہ اس فرما روائے کائنات کا پختہ اور اٹل فیصلے ہوتے ہیں جو سمیع، علیم اور حکیم ہے۔ چوتھے یہ کہ اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا صرف یہی تقاضا نہیں ہے کہ وہ تمہارا پیٹ بھرا کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی کا انتظام بھی کرے، چنانچہ اسی لیے اس نے اپنے رسول بھیجے ہیں اور کتابیں اتاری ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے کائنات میں اس کے رہنے سہنے اور بسنے کے لیے بے شمار نعمتوں کا ظہور کیا۔ اتنی نعمتیں ہم پر نازل فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کے اظہار کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، لیکن جب رسول کی بعثت فرمائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ رسول کو مبعوث کر کے ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ یہ اتنا بڑا کرم ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ انسان کو انسان بنانے کے لیے اللہ کی ہدایات ضروری ہیں۔ اگر اللہ کی ہدایات نہ ہوں تو پھر انسان نہیں، جانور ہی رہے گا۔ چوتھے یہ کہ اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا صرف یہی تقاضا نہیں ہے کہ وہ تمہارا پیٹ بھرا کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی کا انتظام بھی کرے، چنانچہ اسی لیے اس نے اپنے رسول بھیجے ہیں اور کتابیں اتاری ہیں۔ آخر میں اللہ کی عدالت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جو لوگ وہاں مجرم قرار پائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو وہاں کامیاب قرار پائیں گے انہیں کیا انعام ملے گا۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے، اس میں بتایا گیا کہ تعصب سے پاک اور ذرا سی عقل رکھنے والا بھی اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ لے گا تو پکار اٹھے گا کہ بغیر خدائے واحد کے یہ سارا عظیم الشان نظام وجود میں نہیں آ سکتا۔ لیکن جو ہر دھرم کسی غرض سے قسم کھا کر بیٹھ گیا ہو کہ وہ مان کر نہیں رہے گا تو اسے کوئی نشانی اور معجزہ بھی یقین دلانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ یہ خدا سے بے خوف لوگ آپ کے ساتھ جو بےہودگیاں کر رہے ہیں آپ ان پر صبر کیجئے اور اپنے کام میں لگے رہیے، خدا ان سے خود نمٹ لے گا اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخرت کے بارے میں دلائل دیتے ہوئے فرمایا جس طرح تم آپ زندہ نہیں ہو گئے بلکہ ہمارے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے ہو، اسی طرح تم آپ مر بھی نہیں سکتے بلکہ ہمارے موت دینے سے مرتے ہو۔ انسان کتنا مجبور اور بے بس ہے کہ خود سے مر بھی نہیں سکتا، درد اور کراہ سے، درد کی وجہ سے کرا رہے ہیں اور بستر پر تڑپ رہے ہیں، برسوں گزر جا رہے ہیں، چاہ بھی رہا ہے انسان کی ایسی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے، لیکن اپنی مرضی سے مر نہیں سکتا۔ کتنا مجبور اور بے بس ہے، پھر کیسی اکڑ، کیسا گھمنڈ، کیسا غرور، سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ جس طرح تم آپ زندہ نہیں ہو گئے بلکہ ہمارے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے ہو، اسی طرح تم آپ مر نہیں سکتے، ہمارے موت دینے سے مرتے ہو، اور ایک وقت یقیناً ایسا آنا ہے جب تم سب بیک وقت جمع کیے جاؤ گے۔ اس بات کو تم اپنی نادانی اور جہالت سے آج نہیں مانتے تو نہ مانو، جب وہ وقت آ جائے گا تو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اپنے خدا کے حضور پیش ہو اور تمہارا پورا اعمال نامہ
بغیر کسی کمی بیشی کے تیار ہے اور تمہارے ایک ایک کرتوت کی گواہی دے رہا ہے، اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ عقیدہ آخرت کا یہ انکار اور اس کا یہ مذاق جو آج تم اڑا رہے ہو تمہیں کس قدر مہنگا پڑا۔ 22ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔